ایک تو وہ ریڈ لائنز ہیں نا جو پچھلے 3 سال میں بنائی گئی ہیں کہ وہ ریڈ لائنز کیا ہیں کہ آپ نے مریم نواز کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ لاڈلی ہیں، ان کو وہ اپنی سیٹ ہار گئی تھی MP کی، لیکن ان کو وہ لاڈلی ہیں، ان کو بنایا گیا تو ان کے اوپر بات نہ کریں۔ پھر یہ بھی اس کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جبر بربریت کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں، اس کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی کے اوپر آپ بات کیسے کرتے ہیں، اس کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 17 سیٹر پارٹی کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب ہم 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان کی یہ بات درست ہے کہ CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے، آزاد ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس چیز کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب ہم 26 نومبر کی بات کرتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، اس چیز کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے پاکستان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، اس چیز کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک گھٹیا انسان تھا، اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس چیز کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے اور کیسے چیف جسٹس پاکستان لگا دیا گیا اور اس کے بعد وہ کس طرح سے انہوں نے جوڈیشری کو کمزور کیا اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 نومبر والے جسٹس سرفراز ڈوگر کو لا کے اور یہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا گیا تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز رضا خان، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جا سکے، اس چیز کو بھی ریڈ لائن سمجھا جاتا ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ عظیم ججز، وہ 5 عظیم ججز اور خاص طور پہ ان میں سے 4 ججز جنہوں نے ملٹری کورٹس کا کیس کا فیصلہ دیا تھا اور ان کے نام ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور چوتھے جج صاحب کا مجھے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اعجاز الاحسن صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور چوتھے جج صاحب کا نام ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا، جب ہم ان کا بار بار منیب اختر صاحب، تو جب ہم ان 4 عظیم ججز کا نام لیتے ہیں جو تاریخ میں